اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ شہزاد رانا صاحب پوچھتے ہیں، السلام علیکم حضرت، کچھ عاملین ہوتے ہیں جو بھی کوئی جنات کا مریض ان کے پاس آئے تو اس مریض پر مسلط جنات کو قید کر کے مکمل قول و اقرار سے اپنے لشکر میں شامل کر لیتے ہیں اور ان سے اپنا کام لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اس بھائی سے تھوڑا سا برداشت نہیں ہوا کہ اس نے پہلے یہ پوچھا کہ عاملین ایسے کرتے ہیں، پھر اگلا کمنٹس اس نے دوبارہ کیا کہ حضرت ہمارے گھر پر بھی رشتہ دار جادو کرتے ہیں مکان خالی کروانے کے لیے، جو بھی جنات آتے ہیں بھیجتے ہیں، میں ان کو قید کروا کر ان سے قول و اقرار کر لیتا ہوں، اپنے لشکر میں شامل کر لیتا ہوں۔ میرے بھائی، پہلے آپ نے عاملین کا پوچھا ہے، پھر آپ نے اپنا ذکر خود کیا ہے کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی چاروں طرف سے حفاظت فرمائے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو بھائی کا سوال ہے۔ اس طرح دنیا کے اندر بالکل ہوتا ہے، اس کی کچھ حقیقت بھی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ جو عاملین محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو مقام عطا فرماتے ہیں۔ کچھ تو عاملین ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے اوپر جادو کرتے ہیں، جنات کو مسلط کرتے ہیں، وہ جنات اس عامل سے اتنا تنگ آ جاتے ہیں جب وہ اگلے عامل کی پاور دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی عامل نے کسی کے اوپر جادو کیا، وہ بار بار اپنے جنات سے کام لے رہا ہے، اگر وہاں پر آپ ان کے علاج کے لیے جاتے ہیں جن کے اوپر جادو اس نے کیا ہے تو وہ جنات بظاہر اتنا خود تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہماری اس سے جان چھڑاؤ اور ہم آپ کے قول و اقرار میں آتے ہیں، آپ جو مرضی کام لے لینا۔ اس چیز سے آپ نے ایک اندازہ لگانا ہے، یہاں پر وہ جنات آپ کو الو بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، بہت سارے معاملات آپ کے الجھا دیتے ہیں۔ اب اس بات کو اس ذہن سے سوچے گا کہ وہاں پر وہ عاملین کو تنگ کرتا ہے، اس نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس سے یہ تنگ ہے، اور کل کو اگر میں اس کو قول و اقرار میں لیتا ہوں کیا یہ مجھ سے تنگ نہیں ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے۔ اور یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو بڑے شاطر قسم کے ہوتے ہیں، جو خود جادوگر ہوتے ہیں، عامل کی صرف توجہ ہٹاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عامل یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ خود قول و اقرار دے رہا ہے اور میرے کام کرے گا، تو اس طرح سے بالکل نہیں ہوتا۔ وہ صرف جان چھڑانے کے لیے آپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ صرف آپ اس گھر سے چلے جائیں۔ وہ اس وجہ سے جب آپ کی طاقت وہ دیکھ لیتا ہے نا کہ یار اس کے پاس طاقت ہے، اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ مجھے نقصان دے سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ بات کرتا ہے۔ تو اسی کی طرح کچھ عامل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی طاقت بہت خطرناک ہوتی ہے، تو پھر وہ مجبوراً اس کے قید میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر میں اس کی قید میں نہیں آتا، قول و اقرار نہیں کرتا، یہ مجھے تکلیف دیں گے، عذاب دیں گے، جلا بھی سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں عاملین جن کے اوپر وہ جنات جو ہوتے ہیں وہ خود عاشق ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عامل کلام اللہ سے اگر علاج کرتا ہے تو اس کا رہن سہن ایسا ہوتا ہے، اس کی تلاوت کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، اس کی پڑھائی کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جنات اور وہ پری وہ چوڑے جو بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر دل ہار جاتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو غیر مسلم عامل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جو کالا علم کرتے ہیں، کچھ جنات جو چوڑے ہوتے ہیں ان کی جنات کے آپس میں دوستی بھی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب میں کسی جگہ پر علاج کرنے کے لیے گیا ہوں، میرا جن جب اس سے مخاطب ہوتا ہے، جنات اس سے مخاطب ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے آپس میں دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جب یہ دوستیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ میرے والے جنات اس کو میرے فضائل بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد جی ایسے ہیں، ہمارے پیر صاحب اتنے اچھے ہیں، خیال رکھتے ہیں، بہت سارے معاملات وہ اپنے آپ کو اس کو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ جب وہ بتاتے ہیں تو وہ اس سے متاثر ہو کے بھی کہتا ہے کہ میری اس سے جان چھڑائیں تو میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل عاملین جو ہیں مریضوں کو الو بناتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ مریض ان کے سامنے آتا ہے جنات والا، اپنے جنات کی حاضری اس مریض کے اندر کرتے ہیں، جب اس کی حاضری کرواتے ہیں وہی باتیں رٹی رٹائی اس کے سامنے کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی بس میں آپ کے قول و اقرار میں آتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ اگلا جو مریض ہے اس کے لواحقین وہ جو ہوتے ہیں
وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عامل صاحب پیر صاحب پہنچے ہیں، بس ساڈی گل بن گئی ہے، تے بس اے پیر صاحب اچا ہے تے اے دے تھلو ہور تے دنیا تے کچھ ہے کوئی نہیں۔ تو وہ پیر صاحب کیا کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کی جیبیں بھی صفا کرتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آج تھوڑا سا آپ مجھے برداشت کریں گے، میری زبان کو تھوڑا سا کٹ لگا ہوا ہے، میری شاید لفظ آپ کو سمجھ نہ آئے، اللہ خیر حفاظت کرے، مجھے خود بھی تکلیف بھی ہو رہی ہے اس میں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو جو عامل ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر علاج کر رہا تھا، تو وہ اتنا خطرناک جادوگر تھا، جن جو تھا نا، تو پہلے تو اس نے مجھے بڑی دھمکی دی، بہت سارے معاملات کی، اس نے مجھے ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی۔ میں نے کہا نہ پتر اس طرح کے معاملات نہ کر، ورنہ جب میرا ہاتھ اٹھے گا تو تباہی ہوگی تیری۔ تو خیر ایسا ہوا کہ دوسرے دن جب اس کو پتہ لگا کہ یار یہ بھی کچھ چیز ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے جی یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی بابا بولو، کہتا دوستی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہاری اس باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں نے کہا کسی اور کو بناؤ۔ اچھا میں اس کی باتوں میں نہیں، میں اپنی پڑھائی جاری رکھ رہا تھا، تو اس کے اندر اس کو تکلیف ہوئی، مجھے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میں بہت زیادہ بہت سارے معاملات مجھے عجیب لگے، میں نے کہا اس کا یہ دوسرا بار ہے، میں نے کہا اس میں بھی میں آنے والا نہیں ہوں، میں نے کہا یہ بھی کسی اور سے کرنا۔ اچھا آج جو انداز گفتگو ہے وہ بھی اس طرح سے، کیونکہ میں ابھی نیند سے اٹھا ہوں، تو ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی، تو ابھی اس کو بنا رہا ہوں، تو اس میں کل بھی میں تھکا ہوا تھا، اپنے ڈاکٹر کے پاس بھی تھا، جس کی وجہ سے میں رات کو بھی مریضوں کو ٹائم دے رہا تھا، اپنی طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز تھی۔ تو ابھی جب اٹھتا ہے نا آدمی نیند سے، اس میں بہت سارے معاملات الجھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ جو بندہ ہوتا ہے، اچھا میں نے اسے کہا، میں نے کہا بابا میں اس باتوں میں بھی آنے والا نہیں۔ کہتا ہے مجھے بڑا کھلاڑی ہے تو، میں نے کہا کھلاڑی تو ہے، لیکن میں نے کہا ابھی میں نے آپ کو کچھ دکھایا بھی نہیں۔ خیر ایسے معاملات میں جب میں نے دیکھا، میں نے کہا اب یہ اس روٹین پر صحیح پوزیشن میں آ گیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ قول اقرار کیا۔ قول اقرار بالکل ضروری ہوتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کی حد حدود ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ لیکن آج کل جو عاملین کرتے ہیں میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، فلاں کے ہو جائے، اور 1 منٹ سے پہلے حاضر ہو جانا، یہ کر لو وہ کر لو، تو یہ بڑے بڑے، اچھا اس میں بھی بڑے پروفیشنل عاملین بھی اس کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنا کے، الو بنا کے پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے پتہ نہیں کہ آپ کی کتنی قابلیت ہے، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ ان سے قول اقرار کر کے کام لیتے ہیں تو آپ اپنی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب عامل جوانی کے عالم میں ہوتا ہے تو جنات اس سے ڈرتے ہیں، جب عامل اپنی جوانی سے نیچے لچک جاتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو اس وقت یہ کسی کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کی زندگی، ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ تو میرے نزدیک، میرے بزرگوں کے مطابق، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ کام ٹھیک نہیں، جنات سے کام لینا۔ جب آدمی جنات سے کام لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف اس کا یقین کم ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ میں بھی جتنا جوانی میں یہ وقت گزارا ہے، کوشش یہی کرتا ہوں کہ جنات سے کام نہیں لیتا۔ ہاں یہ ہے ان سے مشاورہ ضرور لیتا ہوں، کبھی کسی ایسے مقام میں پھنس جاتا ہوں یا آگے سے لشکر فوجیں ہوتی ہیں، تو پھر مجبوراً اللہ رب العزت کی مدد کے بعد ان سے رہنمائی بھی لیتا ہوں اور ان کی سپورٹ حاصل کرتا ہوں، کیونکہ یہ ساحر ہیں، یہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم ان کو استعمال کریں۔ اگر زیادہ ان کو استعمال نہیں کرتے تو تب بھی ان کی طرف سے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ باقی میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس معاملات سے آپ کو آزاد فرمائے، اور جو آپ کے گھر کے اوپر جو جادو آپ کے رشتہ دار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ باقی دنیا کے اندر اس طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اکثر عاملین اس طرح دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زماد پر خاص دعاؤں کا ادا، خدائی پامان، السلام علیکم۔